قبر انور میں آپ کی حیات جسمانی بھی ہے، روحانی بھی. آپ جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، حیات ہیں روضہ اطہر میں، اور روحانی طور پر بھی زندہ اور حیات ہیں روضہ اطہر میں. بلکہ آپ کی حیات پاک، آپ کا فیض، آپ کے درجات، آپ کے رتبات، آپ کی عنایات، آپ کی کرامات، وہ ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ پاک کی یہ شان ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کی امت پر عذاب بھیجے درآں حالے کہ آپ ان کے اندر ہوں. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ شان دی ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حضور ہمیشہ قیامت تک امت میں رہیں گے، امت میں رہیں گے. ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے خود کو دور کرتے رہیں تو الگ بات ہے. آقا علیہ السلام ہم سے نہ دور تھے، نہ دور ہیں، نہ کبھی دور ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں. اس آیت کریمہ نے جانوں سے زیادہ قریب ہونا آقا علیہ السلام کا، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے 23 سالوں کے لیے یہ آیت نہیں اتری، یہ صرف مکہ مدینہ کے 23 سالہ دور میں رہنے والے مسلمانوں اور صحابہ کرام کے لیے صرف نہیں اتری، صحابہ کے لیے نہیں. کہا اولا بالمؤمنین، جو ایمان والے ہوں گے قیامت تک ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو جان کے قریب کیوں کیا، اور جان سے عزیز تر، محبوب تر اور جان کے قریب تر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہر مومن کی جان کو یکساں پہنچ رہا ہے. اب یہ الگ بات کہ لینے والا اس قابل ہے کہ وہ لے یا نہ لے. آقا نے فرمایا کثرت سے مجھ پر سلام پڑھا کرو، درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. پوچھا کہ وبعد الموت یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا وبعد الموت، جب وصال فرما جاؤں گا تو تب بھی قیامت تک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ آقا نے فرمایا زمین نبی کے جسموں کو نہیں کھاتی، نبی حی فی قبرہ یرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا درود و سلام فرشتے تو پہنچاتے ہی ہیں، وہ میری نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ملائکہ کے ذریعے تمہارا تعلق جڑتا ہے. فرمایا نہیں، ان صلاتکم و سلامکم یبلغنی اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا صلاۃ و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے. یہ نہیں کہ ملائکہ پہنچاتے ہیں، ملائکہ اپنی نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں. اسی طرح جیسے تمہارے اعمال نامہ اعمال لکھ کر ملائکہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ خدا کو خود معلوم نہیں، ملائکہ نوکری انجام دیتے ہوئے تمہارا درود و سلام مجھے پہنچاتے ہیں، مگر میں خود براہ راست ہر امتی کا درود و سلام سنتا ہوں. اس پر میرے آقا کی حدیث فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی میرا امتی ہوتا ہے، وہ کچھ میں ہو یا دہلی میں، مکہ میں ہو یا مدینے میں، اس کی آواز خود میرے کان تک پہنچتی ہے. کچھ والوں اگر یا نبی سلام علیکہ کہو گے، درود و سلام پڑھو گے تو ملائکہ تو نوکری دیں گے، مگر تمہارے درود کے الفاظ تمہاری اپنی آواز میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں. آواز آقا کے پاس جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے ساتھ بتاتے ہیں نام لے کر، تمہارے باپ کا نام لے کر، قبیلے کا نام لے کر، کہ یا رسول اللہ فلاں شخص، فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے، فلاں قبیلے، فلاں شہر سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے. تو آقا علیہ السلام کا تعلق امت کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر روز جو درود و سلام پڑھتے ہیں حضور کو پہنچتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زندہ تعلق کے لیے
فرمایا آقا نے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علی السلام. زندہ تعلق آقا کا امت کے ساتھ اس طرح ہے، جو شخص بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا اللہ نے میری روح میرے جسم میں لوٹا دی ہوئی ہے. میں ہر شخص کا سلام سنتا ہوں اور اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ہر شخص کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا تعلق درود کی شکل میں ہے، سلام کی شکل میں ہے. فرمایا لوگوں تورد اعمالکم علی کل یوم الخمیس، ہر جمعرات کو میں انتظار کرتا ہوں تمہارے سارے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. اور حضور ہر امتی کے عمل کو دیکھ کر نیک ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گناہ ہو تو آج بھی اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، اتباع کرنے والے سے اس کا تعلق ہے، آقا کا تعلق ہے، توسل کرنے والے سے تعلق ہے، درود و سلام پڑھنے والے سے تعلق ہے، حضور کے دین کی نصرت کرنے والے سے تعلق ہے، حضور کے عشق میں فنا ہونے والے سے تعلق ہے. لوگوں کمی آخری میرا پیغام لے لو چونکہ میں ختم کر رہا ہوں، کمی اس اینڈ پر ہماری طرف ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں کمی نہیں، حضور کی توجہ میں کمی نہیں، حضور کے فیض میں کمی نہیں، امت کی طرف حضور کی شفقت میں کمی نہیں. آپ اپنے دامن دل کھولیے، راتوں کو آقا سے اپنے تعلق کو جوڑیے، اللہ سے تعلق کو جوڑیے، حضور کے عشق کو بڑکائیے، محبت کو اپنے اندر جلا کیجئے، اتباع کے اندر رچ بس جائیے، حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، حضور سے عشق اور پیار کریں اور اپنا تن من تن ہر شے مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کا تعلق حضور سے اس طرح ہو جائے تو آقا ہر لمحہ آپ کی آواز سنتے، سلام سنتے، درود سنتے، اعمال کو دیکھتے، دعائیں کرتے، تب آپ کے لیے شفاعت کرتے، اور ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کرم نوازی کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے خوش نصیبوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے اور فرشتے سوال کریں گے، کئی مردان حق کے ساتھ ایسا ہوا جب فرشتوں نے پوچھا بتاؤ اس ذات محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، حضور نے ملائکہ سے کہا منکر نکیر اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ، مصطفیٰ سے، یہ میرا عاشق تھا، غلام تھا، اس نے زندگی میرے لیے قربان کی، آج قبر میں میں اس کو پہچان کے بتاؤں گا. لوگوں دنیا میں آقا سے تعلق جوڑو، قبر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا. اور آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس امت کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب اٹھیں گے تو پہلا کلمہ جو حضور قیامت کے دن کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی. چونکہ تعلق نہیں توڑا، مولا میری امت میری امت میری امت. فرمائیں گے مولا حساب میری امت کا جلد شروع کر. اور حساب کے وقت اللہ پاک پوچھیں گے، چونکہ تعلق مصطفیٰ کا زندہ ہے امت سے، تو پوچھیں گے یا رسول اللہ کا محبوب بتا ما اسنع بے امت کا، یا رسول اللہ یا محمد اب تو بتا آپ کی امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، کیا چاہتے ہو امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں. حضور فرماتے ہیں میں بخشش کے لیے کہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا، اور اللہ میری امت کو جنت میں بھیجتا رہے گا بھیجتا رہے گا، حتیٰ کہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میں راضی ہو گیا، تب اللہ کا نظام بخشش ختم ہو.